سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کا پارٹ 1 پڑھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان تجوید کورس پارٹ 1۔ ہر حرف کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تلاوت کا دوسرا نام تجوید ہے۔ قرآن مجید کے حرفوں کا صحیح تلفظ علم تجوید کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تجویدی قاعدے کے ساتھ پڑھا جائے۔ آئیے آسان تجوید سیکھیے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنا آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید و ترتیل کی اہمیت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، جس میں تجوید و ترتیل کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اٹکنے والے کو مشقت کی وجہ سے دگنی نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور ماہر قرآن کو قیامت کے دن مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ تلاوت قرآن کا بھرپور اجر و ثواب اس امر پر موقف ہے کہ تلاوت پورے قواعد و ضوابط اور اصول و آداب کے ساتھ کی جائے۔ دنیا میں کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس کی تلاوت اور قرأت کے لیے باقاعدہ اصول و ضوابط ہوں۔ یہ طرح امتیاز صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کی تلاوت اور ادائیگی کے لیے مستقل ہدایات اور قواعد و ضوابط ہیں۔ انہی قواعد و ضوابط کا نام علم تجوید ہے۔ چنانچہ علم تجوید کے ذریعے سے ہی قرآن مجید کے حرفوں کی ادائیگی اور ان کا اصلی تلفظ محفوظ ہے، اور اس علم کے ضروری قواعد و ضوابط جانے بغیر قرآن مجید کا تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قواعد تجوید کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تلاوت اور لب و لہجہ محفوظ رہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم تجوید کے بنیادی قواعد سے آگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق تلاوت کرے۔ تجوید و ترتیل کی اہمیت۔ تجوید کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علمی تجوید، نمبر 2 عملی تجوید۔ نمبر 1 علمی تجوید سے مراد یہ ہے کہ ان قواعد و ضوابط اور اصول و احکام کو سیکھنا جو علماء اقرا نے ایک خاص ترتیب کے مطابق مرتب کیے ہیں۔ نمبر 2 عملی تجوید سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قواعد و تجوید کے مطابق اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلمات ہر قسم کی کمی، زیادتی اور تبدیلی کی غلطی سے محفوظ ہوں۔ نیز اس تلاوت کی کیفیت تواتر کے ساتھ روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل سند سے ثابت ہو۔ اور آج کل زیادہ زور علمی تجوید یعنی صرف قواعد و تجوید کو یاد کروانے پر دیا جاتا ہے، اور عملی تجوید کو اکثر معلمین نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ عملی تجوید ہر مرد و زن کے لیے لازم و فرض ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کرے، اور دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت عملی تجوید کو سیکھنے میں صرف کرے تاکہ مطلوب انداز میں قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے، اور پھر اس کی بدولت تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل ہو سکے۔ یہ تھیں چند گزارشات تجوید و ترتیل کی اہمیت کے حوالے سے، اور اب سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کی مشق کروائی جائے گی، اور مشق کا انداز اس طرح ہوگا کہ پہلی مرتبہ قرآنی الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر علیحدہ علیحدہ اور تجوید کے قواعد و ضوابط کے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے گا تاکہ سننے والا آسانی کے ساتھ ہر لفظ کی صحیح ادائیگی کو سمجھ سکے، اور پھر آسانی سے اپنا تلفظ بھی درست کر سکے، اور دوسری مرتبہ روانی کے ساتھ بھی مشق کروائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں اس نور ہدایت سے فیضیاب ہونے اور اس انداز سے پڑھنے کی توفیق دے جس کو اس نے پسند فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آسان تجوید کورس کے پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔